بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس کا عنوان ہے دور جدید کے ممتاز فقہا کا تعارف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے محمد ابو زہرہ کا نام و نسب پڑھا تھا، ان کی ابتدائی زندگی کے حالات پڑھے تھے، ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ان کے درس و تدریس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی خدمات اور ان کے جو کارہائے نمایاں تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ایسے ہی آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں تاریخ وفات وغیرہ پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے اس سبق میں دور جدید کے ممتاز فقہا کا جو تعارف کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی وہبہ زحیلی رحمہ اللہ ہے۔ آج ہم وہبہ زحیلی رحمہ اللہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے نام و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام وہبہ الزحیلی تھا اور آپ کے والد کا نام مصطفیٰ الزحیلی تھا، اور آپ کے والد جو تھے وہ قرآن مجید کے حافظ تھے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے تھے، اور ان کا پیشہ تجارت اور کھیتی باڑی تھا۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1932 عیسوی میں دمشق کے ایک نواحی شہر دیر عطیہ میں ہوئی تھی، اور یہ دیر عطیہ جو ہے ملک شام کا ایک علاقہ ہے۔ اب ہم ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ہی گاؤں دیر عطیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شام کے دارالخلافہ دمشق چلے گئے اور دمشق یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور یہاں سے الکلیۃ الشریعہ میں 1952 کے اندر شرعی علوم میں 6 سال کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے ازہر یونیورسٹی یعنی مصر کے اندر تشریف لے گئے، اور 1956 میں اسی یونیورسٹی یعنی ازہر یونیورسٹی سے اپنی تعلیم پہلی پوزیشن اور امتیازی حیثیت کے ساتھ مکمل کی۔ اس کے بعد علم کی پیاس ابھی تک آپ کے اندر باقی تھی، اور آپ کا ذہنی میلان جو تھا، ذہنی لگاؤ جو تھا، رغبت جو تھی وہ قانون کی طرف زیادہ تھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے 1959 میں قاہرہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اسی یونیورسٹی سے 1963 کے اندر اسلامی شریعت کے قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور آپ کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان تھا آثار الحرب فی الاسلام۔ اس مقالے کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور بڑے بڑے علماء اور مفکرین نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اب ہم آپ کی تدریس اور آپ کی دیگر خدمات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب تک طالب علم رہے اور پڑھائی کے اندر مشغول رہے تو مطالعے کے اندر آپ کی دلچسپی بہت زیادہ تھی۔ آپ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور فارغ نہیں بیٹھتے تھے، اور جب آپ نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو لوگوں کو حیران کر دینے والے کارنامے سر انجام دیے، اور ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ تعلیمی عہدوں پر جلد ہی اپنے قدم جما لیے تھے، اور اپنے عملی تدریسی دور کی ابتدا 1963 کے اندر دمشق یونیورسٹی سے کی۔ یعنی ڈاکٹر صاحب جیسے ہی پی ایچ ڈی سے فارغ ہوئے تو آپ نے فوراً سے دمشق یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسی یونیورسٹی کے وائس ڈین مقرر ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک خدمت یہ بھی تھی کہ لیبیا کے اندر بنغازی یونیورسٹی کے اندر آپ 2 سال تک بنغازی یونیورسٹی کے اساتذہ کو قانون کی تعلیم دیتے رہے اور ان کی تربیت کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب متحدہ عرب امارات کی الامارات یونیورسٹی کے اندر شریعہ اور لا فیکلٹی میں کام کرتے رہے، اور یہ خدمت آپ 5 سال تک سر انجام دیتے رہے۔ اسی طریقے سے ان یونیورسٹیز کے علاوہ اور بہت سی یونیورسٹیز کے اندر آپ بطور پروفیسر کے کام کرتے رہے، مثلاً خرطوم یونیورسٹی، ریاض کی اسلامک یونیورسٹی اور سوڈان یونیورسٹی میں، ان تمام یونیورسٹیز میں آپ بطور پروفیسر کے کام کرتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پاکستان، سوڈان اور دیگر ممالک میں طلباء کو کئی مختلف تربیتی لیکچرز بھی دیے اور مختلف طریقے سے طلباء کی تربیت کی۔ اسی طریقے سے آپ بہت سے ممالک کی مختلف اکیڈمیز اور سینٹرز کے فعال اور اہم ممبر بھی رہے، مثلاً
آپ جو ہے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، شام کی اسلامک کونسل، فقہ اکیڈمی سوڈان، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا اور اس طرح کی اور بہت سی اکیڈمیز میں آپ ممبر کے طور پر کام کرتے رہے، اور کئی جگہ پر آپ نے صدارت کے فرائض بھی بحسن خوبی انجام دیے۔ اس کے علاوہ آپ شریعت کے دیگر اہم علمی میدانوں میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے، جیسے اسلامک فنانس اور اسلامک بینکنگ آرگنائزیشن، ان کے صدر رہے آپ۔ اسی طریقے سے شریعہ اسلامک اسلامک بینک کے بورڈ میں ایک انفرادی اور کلیدی اسامی پر آپ فائز رہے اور وہاں پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور جدید طریقے سے اسلام کی خدمت کی اور بطور عظیم مبلغ کے ٹی وی، ریڈیو اور دیگر پروگرامز میں شمولیت اختیار کی اور وہاں پر اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار فرمایا، اور جو لوگ آپ کی سماعت آپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ان لوگوں نے بھی آپ کے لیکچر سنے اور آپ سے تربیت اور علم کا حصول کیا۔ اس کے علاوہ آپ رحمہ اللہ کی یہ ترتیب تھی اور یہ معمول تھا کہ جب یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہوتی تھی یا آپ چھٹیوں پہ اپنے گاؤں اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے علاقے دیر عطیہ کی جو مسجد تھی اس مسجد کا نام تھا جامعہ مسجد العثمان، وہاں پر آپ خطابت کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے اور اپنے ہی علاقے کو اپنے علم کے نور سے منور کیا کرتے تھے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ آپ کا تعارف جو ہے وہ کسی ایک مخصوص میدان سے جوڑنا مشکل ہے، اور اگر ہم جوڑنے کی کوشش بھی کریں تو یہ ایک ناانصافی ہوگی ان کے ذات کے ساتھ، کیونکہ وہ بیک وقت کئی علمی کاموں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت تھی اور بہت سی خصوصیات کی حامل شخصیت تھی، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ انسانیت کے لیے قابل رشک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے کام کرتے تھے، اور آپ کی فقہ اور اصول الفقہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت تھی۔ اسی وجہ سے ان مضامین میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا تعارف ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اصول الفقہ الاسلامی، اور دوسری کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ۔ یہ ان کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ کی جو نظر تھی وہ موجودہ مسائل پر، جدید فقہی مسائل پر بہت زیادہ گہری تھی۔ اب ہم آپ کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ کا ایک خاص ذوق تھا علوم اسلامیہ کے بارے میں، اور علوم اسلامیہ کے موضوع پر ہی آپ نے بہت ہی زیادہ قیمتی تالیفات چھوڑی ہیں جو اہل علم کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ کی تالیفات، ابحاث اور مقالہ جات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اسلامی قانون اور اسلامی فقہ پر ہیں۔ فقہ اسلامی میں آپ کا کام کافی زیادہ وسیع اور اہم ہے۔ فقہ پر آپ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں جن پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی تصنیف ہے اصول الفقہ الاسلامی کے نام سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں اپنے 20 سالہ تدریسی اور تحقیقی تجربہ کا نچوڑ لکھا ہے، اور اس کتاب میں اصول الفقہ کو جدید طریقے سے پیش کیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جامعات اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء کو جو دشواری ہوتی ہے پرانی کتابیں پڑھ کر، اس دشواری کا سامنا طلباء کو نہ کرنا پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بہت جلد یہ کتاب جو ہے قارئین کی توجہ کا مرکز بن گئی، اور اب اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک مصدری کتاب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ متقدمین علماء کی کتب میں جو مشکل ابحاث پائی جاتی ہیں اور جن کو طلباء مشکل سمجھتے ہیں اور ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ان ابحاث کو اس کتاب کے اندر آسان انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور طلباء اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان مشکل ابحاث کو آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں۔ دوسری تصنیف آپ کی الفقہ الاسلامی وادلتہ کے نام سے ہے، اور یہ ایک کتابی سلسلہ ہے جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ کتاب جو ہے فقہ مقارن پر ایک انوکھا اور منفرد کام ہے۔
یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ مقارن پر جتنی بھی قدیم اور جدید کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی پیشکش اور سب سے بہترین کتاب یہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب الموسوعہ الفقہیہ کویت کے بعد، جو کہ ایک پوری اکیڈمی نے اپنی پوری ایک محنت کے ساتھ پوری ایک جماعت اور گروپ نے تیار کیا تھا، وہ بھی فقہ مقارن کے اوپر ہے، تو اس موسوعہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے فقہ مقارن کے اندر، وہ دوسرا درجہ اس کتاب کو ملتا ہے جو کہ اکیلے ایک مصنف نے تیار کیا ہے، کیونکہ اس میں موضوعات کی جامعیت کے ساتھ ساتھ مسالک اور ائمہ، بلکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ مسالک جعفریہ، زیدیہ، عباضیہ اور ظاہریہ، بڑے بڑے ائمہ کی آراء کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور بڑے زبردست انداز میں ان سب ائمہ کی باتوں کو، ان کے اقوال کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، جیسے تجدید الفقہ الاسلامی، آثار الحر فی الفقہ الاسلامی، الفقہ الاسلامی علی مذہب المالکی، حقوق الانسان فی فقہ الاسلامی، فائنینشل ٹرانزیکشن ان اسلامک جورسپروڈنس۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زیادہ تر کام جو ہے وہ فقہ اور اصول الفقہ پر ہے، لیکن پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم کسی ایک چیز کے ساتھ آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو جوڑ نہیں سکتے، چونکہ آپ نے مختلف پہلوؤں پر کام کیا ہے، لیکن ہم آپ کی شخصیت کے 3 پہلوؤں کو غیر معمولی اور نمایاں قرار دے سکتے ہیں، جن میں سے پہلا پہلو جو ہے وہ فقہ میں ایک غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، اور دوسرا اہم پہلو اصول الفقہ پر آپ کی غیر معمولی دسترس اور مہارت تھی، اور تیسرا ایک اہم پہلو جو ہے جو آپ کی ذات کا نمایاں بنتا ہے وہ مفسر قرآن ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا اور دین اسلام کی خدمت کی۔ یہ 3 پہلو ایسے ہیں جو آپ کی ذات کے نمایاں ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بالآخر یہ علم کا چمکتا ہوا سورج 83 سال کی عمر میں ہفتہ کی شام 8 اگست 2015 کو دمشق میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو لہٰذا سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت وابا زویلی رحمہ اللہ کا نام و نسب ہم نے پڑھا، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کی، تعلیم و تربیت کا حصول کس طریقے سے انہوں نے کیا، درس و تدریس میں کس طرح مشغول رہے، اور اس کے علاوہ ان کی دوسری موضوعات پر دین کی کس طریقے سے انہوں نے خدمت کی، اور ان کی تصانیف کون سی ہیں، کتنی ہیں، اور کون کون سی اہم تصانیف ہیں، کن موضوعات پر ان کی زیادہ تصانیف ہیں، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 15 میں ہمارا یہی سلسلہ دور جدید کے ممتاز فقہا کا تعارف چلتا رہے گا، اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مصطفیٰ الزرقہ رحمہ اللہ کا تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔